عزیز ناظرین، یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ کینیڈا، امریکہ اور یورپین ممالک میں تو اکتوبر ہی کے شروع سے کرسمس کی آمد ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے مال اور پلازے ڈیکوریٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں ڈیکوریشن کا سامان بھر جاتا ہے، اور پھر دسمبر کے آغاز ہی سے کرسمس مبارک کہنے کا رواج شروع ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں بھی پاسٹر مقبول گل آج آپ سب کی خدمت میں بڑا دن مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے لیے جو حوالہ ہم پڑھیں گے وہ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت 28 سے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فصل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس سلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اسے کہا، مریم مت ڈر، خداوند تیرے ساتھ ہے، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم دعا کریں گے تاکہ خدا اس کلام کے حصہ کے وسیلے آج بڑے دن کی مناسبت کے لحاظ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، آج ہم تیرے بیٹے کے پاک نام میں جس کے جنم دن کی خوشی آج ان دنوں ہم منائیں گے، تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس بڑی محبت کے جس میں تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی ہم سے دریغ نہ کیا، اسے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ ہماری نجات کا باعث اور بانی بنے۔ ہماری دعا ہے ان دنوں میں جب ہم یہ خوشی مناتے ہیں، ہمارے دل تازہ کیے جائیں تیری محبت سے اور تیرے بیٹے کی قربانی سے اور زیادہ واقف ہو کر شکر ساتھ دل کے ساتھ تیری پرستش، تیری عبادت کریں۔ پیارے مسیح کے پاک جلالی اور قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ کرسمس کے حوالہ سے، بڑے دن کے حوالہ سے 3 بڑے اہم واقعات اناجیل میں پائے جاتے ہیں، یعنی مقدسہ مریم اور فرشتہ، چرواہے اور فرشتہ، اور پھر مجوسی اور ستارہ۔ اگرچہ اور بھی ایسے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن یہ 3 بڑے مشہور ہیں جن پر اکثر ہم غور کرتے رہتے ہیں، اور ان تینوں میں ہم فرشتوں کے وجود کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کی آمد کو دیکھتے ہیں، اور یہاں اس پہلے حصے میں بھی ہم فرشتے کو دیکھتے ہیں جو جبرائیل ہے، اور اس مریم کے پاس آ کے اسے سلام کہتا ہے۔ اس حصے کے جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے پیغام کیا ملا، نمبر 2 مریم کا اس پیغام کے تعلق سے رد عمل کیا تھا۔ اگر ہم پیغام پر غور کریں تو 4 باتیں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیغام کس کی طرف سے تھا۔ یہ بڑا واضح ہے کہ یہ پیغام لکھا ہے خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا کچھ کہتا ہے وہ ٹل ہے، لا تبدیل ہے، بابرکت ہے اور فائدہ مند ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام خدا نے اپنے ایک خاص فرشتے کو بھیجا جس کا نام جبرائیل بتایا گیا ہے، اور اسی فرشتے کو ہم یہاں ان واقعات میں بار بار شاید دیکھیں گے۔ اور خداوند اکثر مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا رہا، نبیوں کی معرفت، فرشتوں کی معرفت، بلکہ براہ راست۔ اور عبرانیوں کے خط میں تو یہ لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں ترے بترے اور حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ خدا کے کلام کرنے کے طریقے، پیغام دینے کے طریقے مختلف ہیں، اور یہاں اس حصے میں ہم اس جبرائیل فرشتے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بڑا اہم پیغام لے کے مریم مقدسہ کے پاس آتا ہے۔ اور یہ پیغام کیا تھا؟ اس میں بہت سی باتیں
پیغام کے تعلق سے لکھی گئی ہیں۔ پہلی بات، تیرے بیٹا ہوگا۔ دوسری بات، یہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تیسری بات، یہ داؤد کے تخت پر اب تک بادشاہی کرے گا۔ اور چوتھی بات، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ کہی گئی مریم کو کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور ہم دوسری اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نام کا مطلب ہے نجات دینے والا، خلاصی دینے والا، چھٹکارا دینے والا۔ اور اس کو بعد میں ہم مسیح خدا کی خدمت میں اور ان کی تعلیم میں بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ جو اور دوسری بڑی بات، اہم بات ہے اس میں، وہ ہے مبارک ہے وہ جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں یہ پیغام کا بڑا اہم حصہ ہے۔ خدا کا تجھ پر فضل ہوا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ فضل کے معنی ہے وہ مہربانی، وہ شفقت، وہ رحم اور ترس جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ اور یہ تو بڑا واضح ہے، ہم تو گنہگار انسان تھے۔ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس بات کے حقدار نہیں تھے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ ہمارے لیے اپنے آپ کو بلیدان کرے، قربان کرے اور ہمارا کفارہ بن کے ہماری نجات کا باعث بنے۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی انسانیت پر ہوئی، انسانوں پر ہوئی، ہم سب پر ہوئی۔ لیکن جو اہم بات اور بھی ہے اس میں، وہ ہے شخصی بات۔ فرشتہ نے مریم سے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ انفرادی ہے، یہ سنگولر واحد ہے، جہاں پر اس کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے انڈیویجولی انفرادی بھی ہے، پرسنل ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اس پیغام کا دوسرا جو بڑا حصہ ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں، وہ ہے مریم کا رویہ کیسا رہا اس پیغام کے تعلق سے۔ مریم کے رویے میں دو باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تو بڑی فطری سی بات ہے، جب اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئے۔ بڑی فطری بات تھی کہ ایک کماری لڑکی، جب اس کو یہ کہا جائے کہ تیرے بیٹا ہوگا بغیر شادی کے، تو غالباً یہ امکان تھا کہ وہ گھبرا جاتی، وہ پریشان ہوئی۔ پہلی بات ہے، اس پیغام سے وہ پریشان ہوئی کیونکہ یہ پیغام عجیب تھا، یہ پیغام مشکل تھا، یہ ایک ایسی عجیب بات تھی جس کو جاننا، قبول کرنا، سمجھنا اور مان لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت دفعہ ہمارے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ پیغام ہمارے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ایک شخص یسوع مسیح اپنی قربانی سے وہ ہمارے سب دنیا کے گناہوں کو، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے، انسانی عقل کے دائرے میں لانے کے لیے بظاہر تو مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن خدا کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بات ممکن نہیں۔ مریم کے اس پیغام کے قبول کرنے میں اس کا دوسرا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے، اس نے فرشتہ سے آخر میں کہا، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ گویا کہ وہ اس کلام کو، اس پیغام کو جو فرشتہ نے مریم کو دیا، قبول کر لیتی ہے، ریسیو کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اسی میں اس کی برکت تھی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھی جب خدا کا کلام ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم مبارک ٹھہرتے ہیں۔ جب مریم نے اس کلام کو قبول کر لیا اور فرشتہ سے کہہ دیا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق، یعنی جو پیغام تو لے کے آیا ہے خدا کی طرف سے، آئی ایکسیپٹ اٹ، میں اس کو قبول کرتی ہوں، میں اس کو مان لیتی ہوں، اگرچہ اس کو فطری طور پر قبول کرنا
مان لینا میرے لیے مشکل ہے، لیکن چونکہ خدا کی طرف سے ہے میں خدا کی بات کو افسر جان کر قبول کر لیتی ہوں۔ اس کے 3 نتیجے ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ مریم مبارک ٹھہری، اسی لیے وہ جب الشبا کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر یہ گیت کے طور پر کہتی ہے، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک ٹھہریں گے۔ Anybody and everybody who accepts the word of God، خدا کے کلام کو قبول کر لیتا ہے، جو یسوع مسیح ہے وہ مبارک ٹھہرتا ہے ایمان لانے کے باعث، کیونکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری جو بات ہے اس کے بارے میں کہ وہ سرفراز کی گئی، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور چونکہ ہم سب کے سب پستی میں پڑے ہوئے تھے گناہ کی وجہ سے، اور خدا نے یسوع مسیح آیا تاکہ ہم پستوں کو جو پڑے ہوئے تھے نیچے اٹھائے اور سرفراز کرے اور خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں اور شامل کرے۔ بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی اس کلام کو مریم کی طرح قبول کریں، تو کیا ہوگا؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، ہم خدا کے فضل کو حاصل کریں گے۔ یہ فضل ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے، اور جتنے لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ اس سے نجات پاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے اعمال کی کتاب میں ایک دروگا کے بارے میں جو جیل کا دروگا تھا، جب اس نے پالوس سے کہا کہ صاحب میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، تو انہوں نے کہا کہ خدا یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور ابشو کے خط میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ فضل کون ہے؟ یہ خدا یسوع مسیح ہے، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں یوں کیا گیا ہے، اسی میں ہم نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے نجات کی برکت، اور پھر سرفرازی اور عزت ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اہم ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج اس حصہ کے وسیلے سے جو پیغام مریم کو دیا گیا، ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کلام کو بظاہر اگر ہمیں مشکل لگے تو بھی قبول کریں، اور اس کے ساتھ یہ الفاظ دہرا دیں، جیسے مریم نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ ہم بھی کہہ سکتے کہ خداوند میں بھی آج تیرے بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں قبول کرتا ہوں، اور جو برکات مریم کو ملے آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ آپ پر بھی فضل خدا کا ہو سکتا ہے، آپ بھی سرفراز ہو سکتے ہیں، آپ بھی مبارک ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔